اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے لیے مذمتی قراردادیں پیش کی جاتی ہیں، اور جب کبھی کوئی مذمت نہیں کرتا واقعے کی تو اس پر تنقید کی جاتی ہے، بھئی اس نے مذمت کیوں نہیں کی۔ میں مانتا ہوں کہ مذمت کرنے کا مطلب اظہار لا تعلقی ہوتا ہے، اظہار نفرت ہوتا ہے۔ جو واقعہ بھی ہوا، جس نے مذمت کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اظہار نفرت کیا، اور جس نے مذمت نہ کی تو اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں اس کی کوئی ہمدردیاں ادھر موجود ہیں۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کرتے ہیں۔ ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں اور عام آدمی کی سوچ کی بات کرتے ہیں، اور ہماری ان تمام باتوں کا مقصد کچھ ایسا نہیں ہے جو دنیا سمجھتی ہے، بلکہ صرف اپنا معافی ضمیر دوستوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس واقعے پر مذمتی قراردادیں آنا اپنی جگہ، مذمت کر دینا اپنی جگہ۔ وہ واقعہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ اس واقعے کے ہونے میں وہ ہوا کیوں؟ اب ہو چکا تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اب گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ اس واقعے میں جو لوگ وکٹم ہو چکے ہوتے ہیں، شکار ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ جبکہ میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر معاملے میں سیاستدان ہیں یا مذہبی اسکالرز ہیں، وہ اپنے بیان بازی سے اپنے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج 16 دسمبر جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بلیک ڈے منایا جاتا ہے، یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یوم سیاہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ یوم سیاہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یوم سیاہ کا مقصد ہے کہ ہم آج کے دن جو کچھ ہوا اس واقعے سے اور ہونے والے ظلم سے اظہار نفرت کرتے ہیں، اور اس طرح کا نظریہ، اس طرح کی آئیڈیالوجی کہ کسی کو بلا وجہ آ کے مار دینا، خواہ وہ بچے ہوں یا وہ بڑے ہوں، کسی بے گناہ کا خون بہانا، ہم کسی بھی صورت اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ یوم سیاہ ہوتا ہے۔ اب یوم سیاہ منا دینا اور ایک دن کے لیے اپنے فیس بک، اپنے واٹس ایپ کے ڈی پی جو ہیں وہ یوم سیاہ کے طور پہ ان کو سیاہ کر دینا، اور کلپ چلا دینا، اپنے اپنے سٹیٹس پہ کلپ لگا دینا، بھی یہ یوم سیاہ میں کیا یوم سیاہ کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اخبار میں بڑے بڑے مضمون آ جائیں؟ تو سامعین، جو میری سادہ سی سوچ ہے، عام سی سوچ ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یوم سیاہ حقیقت میں ہم سے ہر سال ایک تقاضا کرتا ہے کہ یوم سیاہ تو آپ منا رہے ہو، کیا آپ نے آج ہونے والے ظلم کے خلاف اتنے سالوں سے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس طرح کا پھر کوئی اور واقعہ پیش آ جائے، خدا نہ کرے۔ تو اکثر اوقات جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، ہم فوری اسی پہ بات کرتے ہیں، ہاں جی ہم نے شدت پسندی پہ قابو پایا، ہم نے دہشت گردوں کا قلع کما کیا، اور ہماری پاک آرمی نے الحمدللہ بہت کچھ ایسا کیا کہ ملک امن کا گہوارہ بن گیا۔ لیکن بات ہے تھنکنگ کی، بات ہے سوچ کی، کہ کیا ہر کام آرمی کے بلبوتے پہ ہم نے کرنا ہے؟ ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ ہماری سوچ آج کے دن سے متاثر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہماری سوچ نے کتنا ارتقائی مراحل طے کیے ہیں آج کے دن کی نسبت سے؟ کیا آج کے دن جو ظلم ہوا
ہم اس ظلم سے اظہار لا تعلقی تو کر رہے ہیں، کہیں کسی اور طریقے سے ہم اس ظلم کی کہیں پہ فیور تو نہیں کر رہے۔ تو یہ ہے چیز سوچنے کی۔ تو سامعین، جب میں یہ تجزیہ دینے کی کوشش کرتا ہوں تو اس وقت میری نظر دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جہاں ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس دن سے سبق سیکھا، ہم نے آج کے دن کو یوم سیاہ کے طور پہ اس لیے منایا کہ ہر سال ان شہید ہونے والے بچوں سے تجدید عہد کریں گے کہ تم پر جو کچھ ہوا آئندہ ہم کسی پہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ دوسری جانب جب دیکھتا ہوں تو ایک ایسی بنیادیں جو ایسے 16 دسمبر جیسے کئی واقعات کا باعث بنتی ہیں، ایسی بنیادیں میرے ملک میں، میری قوم میں، میری قوم کی سوچوں میں نظر آتی ہیں، جن کو اکھاڑنا شاید کافی سال لگ سکتے ہیں۔ عموماً ہماری جو حقیقتیں ہیں، ہمارے جو دل کی باتیں عموماً سیاسی بیانات کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ان تمام تر واقعات کی بنیاد بنتی ہیں۔ وہ ہے معاشی دہشت گردی، وہ ہے معاشی دہشت گردی۔ ایک تو وہ پہلو آپ کے سامنے آ چکا کہ کرپشن کے اتنے بڑے بڑے سیکنڈلز اور ملک کو جتنا بے دردی سے لوٹا گیا، وہ تو اس پر بات جتنی بھی کی جائے کم ہے، اور وہ اتنا آج کل عوام کے پاس شعور آ چکا ہے کہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ کرپشن کیا ہوتی۔ لیکن جس موضوع پر میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ کرپشن سے افیکٹ کون ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جو افیکٹڈ ہوتے ہیں وہی لوگ غربت سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن انہی دہشت گردوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، اور وہ دہشت گرد، وہ بیرونی ایجنسیاں انہی غریبوں کو جو غربت سے تنگ ہوتے ہیں، جن کو اپنی زندگی سے پیار ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہی ان لوگوں کا شکار ہوتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کا سبب بنتے ہیں۔ میری اپنی ناقص اپروچ کے مطابق اس طرح کے جتنے لوگ بھی دہشت گردی میں ملوث پائے گئے، ان کا بیک گراؤنڈ کوئی کھاتا پیتا نہیں تھا، غربا تھے جو اپنی زندگی سے تنگ، اپنی حسرتوں کے ہونے والے قتل دیکھتے ہیں کہ کس طرح سامنے ایک زندگی کی انجوائمنٹ ہو رہی ہے، دوسری جانب ایک غریب ہے جو کہ کچرے کے ڈھیروں پہ بیٹھ کے ادھر جو بھی ملتا ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک نفرت کا جو بلاسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے، اس نفرت کے بدلے وہ نہ خود جینا چاہتا ہے، نہ کسی کو جینے دینے کا حق دینا چاہتا ہے۔ اب میرا جو موضوع ہے کچھ پرانا کچھ نیا، آپ نے پہلے شاید سنا ہوا ہو۔ تو اب اس غربت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج یوم سیاہ ہونے والے ظلم کے خلاف ہم نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایسے ظلم سے بچنے یا بچانے کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ سازیاں کر رہے ہیں، اور ان منصوبہ سازیوں میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے غربت کے لیے کیا کیا۔ تو چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں ہم مختلف مساجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے۔ تو جب جمعہ پڑھنے گئے ہیں تو وہاں پہ میں نے لمبی لمبی تقریریں سنی علماء کی۔ علماء ہماری زینت ہیں، ہماری شان ہیں، تو انہوں نے بڑی اچھی تقریریں کیں، تقریریں کرتے کرتے کرتے، اور اتنا کہ ہمارے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی تقاریر سنتے سنتے، ہم گویا مجذوب ہو گئے۔ لیکن جب تقریر کا اختتام آیا تو یہ یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں جب ہم نماز پڑھنے گئے یا کبھی جمعہ پڑھنے گئے تو لمبی تقریر کے بعد اینڈ کیا نکلا؟ اینڈ یہ نکلا کہ سامعین اب تھوڑا سن بھی لیں، اپنا تقریر کا بھی متن سن لیں۔ تقریر کیا تھی کہ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے دگنا کر کے پیش کرے۔ اس چیز پر، اس آیت قرآنی پر
جذباتی ہیکنگ کرتے کرتے، جذباتی طور پہ ایموشنل بلیک میل کرتے 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 جب سب پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی تو آخر میں اس عالم دین صاحب نے آخر پہ کہا کہ بھئی اب جن جن لوگوں نے مسجد کے ٹرسٹ کے لیے فارم فل کیے تھے ان کو چاہیے کہ وہ اس فارم کے مطابق جتنا زیادہ سے زیادہ چندہ دے سکتے ہیں، کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں وہ دیں، کیونکہ مسجد میں اے سی لگوانے ہیں، مسجد میں ڈیکوریشن کروانی ہے۔ اور میری کیلکولیشن کے مطابق ایک مسجد میں نے مولوی صاحب سے 25 لاکھ کا چندہ مانگتے دیکھا کہ وہ کس لیے کہ ہم نے مسجد کے لیے یہ پروجیکٹ کھڑا کیا ہوا ہے، وہ بھی ڈیکوریشن سے ریلیونٹ تھا یا کوئی تعمیراتی پیکج تھا۔ تو اگلے جمعے تک ان عمراء لوگوں نے جو کہ اس آیت کی مد میں جذباتی طور پہ بلیک میل ہو چکے تھے، جذباتی طور پہ مولوی صاحب نے ان کو ہیک کر لیا ہوا تھا، ان لوگوں نے اس آیت کی مد میں وَمَن یُقْرِضِ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا کی بنیاد پر بہت بڑی اماؤنٹ مسجد میں دے دی، اور اس مسجد کے مینار بھی کھڑے ہونے لگے، اور اس مسجد میں اے سی بھی لگنے لگے، اس مسجد کے اندر ڈیکوریشن بھی شروع ہونے لگی، اور مولوی صاحب کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ بھی پہلے سے زیادہ معیاری ہونے لگا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرا چھوٹا سا سوال ہے، کیا یہی وَمَن یُقْرِضِ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا یہی آیت قرآنی اگر تقریر کرتے 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 آخر میں آ کر مذہبی اسکالر، ریفارمر جو کہ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا ہوتا ہے، اگر اسی آیت کے آخر میں سارے کچھ اس کے مفادات بتاتے ہوئے، فضیلت بتاتے ہوئے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کا گھر جنت میں بن جاتا ہے، یاقوت کا بن جاتا ہے، اس کو خواب دکھاتے دکھاتے اگر آخر میں آ کر یہی کہہ دیتا کہ سامعین مسجد تو الحمدللہ کافی بنی ہوئی ہے، لیکن اب ہمارے پاس غرباء کی اتنی لسٹ ہے، بیوگان کی لسٹ ہے، یتیموں کی لسٹ ہے جو کہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کا معیار زندگی ڈسٹرب ہے، لہٰذا اتنے لاکھ کا پروجیکٹ ہے، ہم ان کے لیے ایسا پروگرام لانچ کرنے لگے ہیں جن سے ان کی روزی کا وسیلہ بنے گا، جن سے ان کی زندگی کا معیار بلند ہوگا۔ میرے خیال میں لوگوں نے کنٹریبیوشن وہاں بھی دیا تو یہاں بھی دے دیتے۔ یعنی بات یہ ہے کہ ہمارا ریفارمر یا ہمارا ٹیچر یا ہمارا مذہبی اسکالر یا ہمارا سیاستدان وہ ہمارے جذبات سے کھیلتے کھیلتے آخر میں جذبات کو ہیک کرنے کے بعد وہ بات کرتا ہے جس میں اس کا مفاد پڑا ہوتا ہے۔ لہذا چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سارے لوگ، خواہ ٹیچر ہیں، خواہ ریفارمر ہیں، خواہ مذہبی اسکالر ہیں، خواہ سیاستدان ہیں، ہم اگر ہمیں اللہ نے اتنی جرات اور اللہ نے اتنی ہمیں ایبلٹی دی ہے کہ ہم لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، ہم ان کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں، جلدی ان کو جذباتی کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہوتا کہ ہم ان کو جذباتی کر کے ان کو رخ دکھاتے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، وہ بیوگان کی مدد کریں، وہ یتیموں کی مدد کریں، وہ ایسے لوگوں کی تعلیم کے اخراجات اٹھا لیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے لیکن غربت کی وجہ سے مرے جا رہے ہیں، وہ ایسے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر لیں جو غربت کی وجہ سے باہر ریڑھی لگا کے کھڑے ہوئے ہیں یا باہر بھیک مانگ رہے ہیں یا ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں 16 دسمبر جیسے واقعات کو روکنے کے لیے یہ بنیادی نقطہ ہے جس پر بہت سارے لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہے۔ ہم اکثر سیاست کرتے ہیں، ہم اکثر ایک فرقہ ہے تو ایک فرقے کا عالم دوسرے فرقے والے کو نیچا دکھانے کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ چوتھے کو نیچا دکھانے کے لیے، حقیقت میں جو عوام کی آواز ہے وہ کبھی ڈسکس بھی نہیں کی جاتی۔ اب ایک غریب سے پوچھیں کہ وہ کس طرح مینیج کرتا ہے اپنی لائف کو، آخر وہ کیوں اس حد تک پہنچتا ہے کہ لوگوں کے ہتھے کبھی سمگلنگ میں، کبھی کسی چوری میں، کبھی کسی ڈکیٹی میں، کبھی کسی دہشت گردی میں، آخر کیوں ہتھے چڑھتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی سے تنگ ہوتا ہے، وہ روزانہ اپنے بچوں کی حسرتوں کا قتل ہوتا دیکھتا ہے، جبکہ ساتھ امیروں کے بچوں کو انجوائے کرتا دیکھتا ہے، تو اس کے اندر کیتھارسس ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک بلاسٹ ہوتا ہے، بھی آخر کیوں؟ جس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے وہ تو برداشت کر جاتا ہے، جو مضبوط نہیں ہوتا وہ پھر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھتا ہے،
اور 16 دسمبر جیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ لہٰذا یوم سیاہ منانے کا مقصد ظلم سے اظہار لا تعلقی، اور اب ہمارے لیے جو سب سے بڑا یوم سیاہ کا تقاضا ہے وہ یہ ہے، 16 دسمبر کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ان جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں جن کی وجہ سے ایسے واقعات پیدا کرانے کے لیے یا کرنے کے لیے لوگ مہیا ہوتے ہیں۔ یعنی ظلم مسائل کے مارے لوگ ہمیشہ آتے ہیں، جو بلاسٹ کرنے آتے ہیں، پیسوں کے لیے آتے ہیں، اور ہمیشہ وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح کے واقعات میں آتے ہیں۔ اور اس طرح کے واقعات کو سنبھالنے کے لیے کرپشن پر، اور ساتھ کرپشن کی وجہ سے جو افیکٹڈ ہیں، جو متاثر ہو رہے ہیں، وہ غربا ہو رہے ہیں، ان پر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ میری گزارش ہے علماء سے، میری گزارش ہے مذہبی اسکالر سے، میری گزارش ہے ٹیچر سے، پروفیسر سے، اور میری گزارش ہے سیاسی لیڈر سے کہ وہ بے شک سیاست کریں، بے شک اپنے مقاصد کے لیے جستجو اور کوشش کریں، لیکن کبھی کسی کے جذبات کو ہیک کر کے، ان جذبات کی ہیکنگ کے بعد ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی نعرہ لگتا ہے خون ہمیشہ غریب کا بہتا ہے۔ جب بھی کہیں جلسہ ہوتا ہے، سیاستدان کا ہو یا مذہبی اسکالر کا ہو، خون ہمیشہ غریب کا بہتا ہے، ڈنڈے ہمیشہ غریب کھاتا ہے۔ تو جب غریب آپ کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ لمبی لمبی تقریریں کرنے کے بعد وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو عموماً چندے کے لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اس آیت کے پڑھنے کے بعد لوگوں کا رخ مسجد کے یا امام بارگاہ کے یا گرجے کے یا مندر کے لمبے لمبے میناروں پر لوگوں کو خرچہ کرنے کی ترغیب نہ دیں، لوگوں کو مسجد کی ڈیکوریشن یا مسجد کے اندر سب سے زیادہ بڑے بڑے چلر لگوانے کے لیے ان کو ترغیب نہ دیں، بلکہ وہی پیسہ غریبوں اور بیوگان اور یتیموں کے لیے لوگوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دیں۔ اور میرے خیال میں اللہ پاک مسجد پر لگنے والے پیسے سے زیادہ خوش ہوگا جب آپ پیسہ غریبوں پر لگائیں گے، اور یتیموں کے اداس چہروں پہ جب آپ مسکراہٹ لائیں گے، جب بیوگان کی اداسی پر آپ خوشی لائیں گے، اور جب آپ غریبوں کی جو غربت ہے اس کو ختم کریں گے، تو اس وقت اللہ پاک کی رضا آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، اللہ آپ کو وہاں ملے گا جہاں کسی کی نظر نہیں ہوتی۔ جہاں کسی کی نظر نہیں ہوتی عموماً وہ غریب ہوتا ہے، عموماً وہ مظلوم ہوتا ہے، عموماً وہ یتیم ہوتا ہے، عموماً وہ معاشرے سے سب سے پیچھے رہ جانے والا طبقہ ہوتا ہے۔ ہم آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ تلاش خدا کی ہوتی ہے، جبکہ خدا کو ہم پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ خدا وہاں ملے گا جہاں پہ غریب کی آہیں ہوں گی، جہاں غریب کی حسرتیں ہوں گی، جہاں یتیموں کی فریادیں ہوں گی۔ میری دعا ہے ہم سب کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور آج کے دن یوم سیاہ بھی ہے، اور ہم ان ننھے معصوم پھولوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے بہت بڑی قربانی پیش کر کے اس ملک میں ایک نئی سوچ پیدا کی تھی، جس سوچ کے تحت ہم نے دہشت گردی پہ قابو پایا ہے۔ اب وقت ہے معاشی دہشت گردی پہ قابو پانے کا، اور غربت جیسے بہت بڑے دہشت گرد کا سامنا کرنے کا۔ اور اس غربت جیسے دہشت گرد کا جب ہم سامنا کر کے اس کو شکست دے دیں گے تو انشاءاللہ دیکھیے گا ہمارے ملک کی اور ہماری قوم کی انشاءاللہ راہیں بالکل شفاف ہو جائیں گی، اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک نئے انداز سے چمکتا دمکتا دکھائی دے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔